فرمایا یہ بھی قبول ہے، زکات کے متعلق فرمایا یہ بھی قبول ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے متعلق فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ تو بھائی آقا کی پاک زبان سے پاک الفاظ یہ بھی نکل رہے ہیں کہ میرے اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، ادب و تہذیب بجا لانا۔ اے امت مسلمہ سن لو، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں سن لو، تمام میرے صحابہ سن لے، صبح قیامت تک کے آنے والے کلمہ گو انسان سن لے۔ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، روئے زمین سے سب سے زیادہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اگر کوئی جگہ ہے وہ کعبہ شریف ہے، وہ حدود اللہ ہے، وہ حرم کعبہ ہے، حدود کعبہ ہے، اور وہاں ایسی برکت ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھو 1,00,000 نماز پڑھنے، 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ روئے زمین میں سب سے اعلیٰ و افضل جگہ ہے جہاں سانس لینا کی ثواب، نگاہ ٹکی ہوئی سانس لے رہے ہیں، زیارت کعبہ کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں روئے زمین سے کوئی انسان سمٹ کے حرم کے اندر آ جائے اور آنے کے بعد وہ کسی گوشے کو پکڑ لے، کسی کونے کو پکڑ لے، کسی زاویے میں چلا جائے، بلکہ مقام ابراہیم میں آ جائے اور مقام ابراہیم میں آ کے وہ نماز پڑھے، وہ روزہ بھی رکھتے ہوئے ہو، کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو، طواف کعبہ بھی کرتا ہو، وہ جا کے سارے اعمال اس کے ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن ایک چیز سے اگر وہ خالی ہے، ساری عبادت ہے، نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، کعبہ کا طواف بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، کلام اللہ کی تلاوت بھی ہے، روزے سے بھی ہے، عبادت پر عبادت کیا جا رہا ہے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں ساری عبادت ایک طرف، میرے گھر کی محبت ایک طرف، اگر اس کا دل میری آل سے، میری آل کی محبت سے خالی ہے، بغض و حسد ہے، جلن ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا، دخل النار۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ زمین سے کوئی اعلیٰ افضل جگہ ہے ہی نہیں، ایسے معتبر جگہ میں پہنچ کے کوئی عبادت، ایسی عبادت کرے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، کلام اللہ کی تلاوت ہے، جاگنا ہے، ہر وقت عبادت کرنا ہے، لیکن اگر اہل بیت اطہار کی محبت سے ان کا دل خالی ہے، بغض و حسد ہے، نفرت ہے، ادب و تعظیم ان کے دل میں نہیں ہے، تو میرے آقا کا فرمان فرمانے والی شان ملتا ہے۔ حدیث رسول پاک داخل النار، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی عبادت کو نہیں دیکھے گا میرے اہل بیت اطہار کی بغض و حسد کی بنیاد پر، میرے اہل بیت اطہار سے جو بغض و حسد اس کے دل میں ہے، اس کی بنیاد پر اس کا ٹھکانہ جہنم بنا۔ بڑا اچھا شعر کہا گیا ہے، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا۔ کچھ لوگ قصہ سمجھ گئے، ماتم کر رہے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور ذکر اہل بیت کر کے احساس غم حسین میں ڈوبتے ہیں، اظہار غم حسین نہیں کرتے ہیں بلکہ احساس غم حسین کرتے ہیں، اور یہ تو تا غم آخر ہم اور آپ کو تمام کرنا ہوگا، احساس غم حسین میں ڈوب کے رہنا ہوگا، احساس کرتے رہنا ہوگا۔ ماتم منانے والا دیکھو تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، اس شعر میں سنو، ماتم نہیں ہے کوئی، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پہ مت دکھاؤ تماشا حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید۔ قرآن کا نہیں ہے کسی اور کا۔ کئی آیت کریمہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ کئی آیت کریمہ کا ذکر آیا، قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، جتنے راہ خدا میں شہادت کا جام پیتے سب زندہ۔ سب کا معاملہ یہ ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا، تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا، یعنی شیعہ دیکھا نا ماتم کر رہے ہیں، چھری مار رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں۔ المختصر ہم وہ ہیں، اور ایسے اہل بیت اطہار آل رسول کے دامن سے وابستہ ہے جن کے دلوں میں صحابہ کی بھی عظمت ہے اور خاندان رسول پاک کی بھی محبت ہے، اور یہ دونوں جس کے سینے میں ہو یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، عالم برزخ میں بھی کامیاب ہے، اور عالم قیامت میں جو طوفان نوح کی، جیسے طوفان نوح آیا، طوفان نوح میں ہلاک و برباد